بیٹی فوت ہوئی تو اس کی میت سے سانپ لپٹا ہوا تھا۔ کسی نے بھی میری بیٹی کو غسل نہیں دیا، سب نے غسل دینے سے انکار کر دیا، تو مجبور میں خود اسے غسل دینے کے لیے چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے کفن ہٹایا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میری بیٹی کے جسم پر تو میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں فجر کے بعد روزانہ ایک سپارہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ مسجد ہمارے علاقے میں ہی تھی اور اس مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا قبرستان بھی تھا۔ میں ابھی قرآن پاک پڑھ ہی رہا تھا، مجھے باہر سے کسی آدمی کے زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں اس قدر اونچی تھی کہ مجھ سے قرآن پاک نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی سسک سسک کر رو رہا تھا۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو ختم کیا اور اٹھ کر باہر قبرستان میں آ گیا۔ سامنے کی ایک قبر پر ایک بزرگ تھاڑے مار مار کر روئے جا رہا تھا۔ مجھے لگا اس بزرگ کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ میں ان کے پاس گیا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو مجھے دیکھنے لگے اور بڑی مشکل سے انہوں نے میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ جیسے ہی انہوں نے میرا نام لیا تو مجھے یاد آ گیا، یہ تو انکل نسیم ہیں۔ میں ان کی ایسی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پھر ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ انکل نسیم کی بیوی کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی کی قبر پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ان کی بیوی کی قبر نہیں تھی۔ اور پھر اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے جب انہوں نے بتایا ان کی بیٹی تمنا کی قبر۔ یہ لفظ سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں ان کی بیٹی تمنا کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ان کی بیٹی عمر میں کم تھی، تقریباً 18 سال کی ہوگی، مگر وہاں اچانک ایسے کیسے فوت ہو گئی۔ میں اب انکل نسیم کو اس طرح رونے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی جو ان کی بیٹی کی موت نے انہیں اس قدر دل برداشت اور دکھی کر دیا تھا۔ میں نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا تو میرے ہاتھ پکڑ کر قبرستان کے راستوں کو پار کرنے لگے۔ میں نے انکل سے پوچھا کہ تمنا کا انتقال کیسے ہوا؟ تمنا کی موت کی خبر نے مجھے بہت دکھی کر دیا تھا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی اس طرح زندگی کی بازی ہار جائے گی، کیونکہ تمنا کے اندر تو کوٹ کوٹ کے زندگی بھرپور بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی شرارتی لڑکی ہوا کرتی تھی، کیونکہ میں اسے بچپن سے ہی جانتا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے اور ایک ہی مدرسے میں ہم دونوں نے قرآن پاک حفظ کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے محلے میں ایک ہی مدرسہ تھا جہاں پر بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی بچے اور بچیاں تھوڑی بڑے ہوتے گئے تو انہیں الگ الگ لائنوں میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ تمنا اور میں نے کافی سارے سپارے ایک ہی ساتھ حفظ کیے تھے، لیکن پھر ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا لیکن اور ایک نئے محلے میں آ کر آباد ہو گئے۔ اسی لیے مجھے پچھلے محلے کے متعلق کسی بھی بات کا کوئی بھی علم نہیں تھا۔ لیکن آج انکل نسیم کی زبانی جب تمنا کے متعلق سنا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے تمنا کی موت کے متعلق انکل نسیم سے ایک سوال پوچھا۔ انکل ایک گہری سانس بھر کر رہ گئے، پھر کہنے لگے، فرصت سے گھر آنا، بیٹھ کر بات کریں گے، پھر تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتا سکتا، لیکن اب میں یہ بوجھ اور نہیں اٹھا سکتا کیونکہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ اپنا دکھ کسی کے آگے بیان کر دو، میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں۔ تم تو جانتے ہو تمنا میری اکلوتی بیٹی تھی، میں اس طرح مجھے چھوڑ کر میرا تو گھر ہی ویران ہو گیا۔ میں سارا وقت اکیلے رہتا ہوں، میرے گھر میں بالکل بھی دل نہیں لگتا۔ تم آؤ گے تو ماضی کی باتیں دہرائیں گے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں جلدی ان کے گھر تشریف لاؤں گا۔ البتہ میرے ذہن میں بہت سے خیال پیدا ہونے لگے تھے کہ تمنا کی موت کے پیچھے ایسا کون سا راز ہوگا، اس کی موت کیسے ہوئی ہوگی۔ میں انکل کو ان کی گاڑی میں بٹھا کر خود اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد میرے 2 دن بڑے ہی مصروف گزرے اور پھر مجھے تمنا کا خیال آ گیا۔ مجھے تمنا کی موت پر بہت تجسس ہوا تھا، کیونکہ انکل کی باتوں سے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے بہت بڑا راز ہے، اس لیے میں نے آج ہی ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے انہیں جلدی جلدی اپنے کام نپٹائے اور پرانے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ محلے میں داخل ہوا تو کچھ پرانے لوگ بھی مجھے نظر آنے لگے، ہر کوئی مجھے پہچانتا تھا، سبھی میرا حال چال پوچھ رہے تھے۔ دروازے پر دیکھ کر انکل بہت خوش ہوئے، ان کے اداس چہرے پر رونق سی آ گئی۔ وہ مجھے لے کر اندر چلے گئے۔ کچھ دیر حال احوال پوچھنے کے بعد انکل نے خود ہی تمنا کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ انکل نے بتایا تو میں ان کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ تمنا نے قرآن پاک بہت اچھے طریقے سے حفظ کر لیا، لیکن گھر کا حالات دیکھتے ہوئے اس نے اس کے گھر میں جا کر لڑکیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ لیکن پھر اچانک ہی نہ جانے کیوں وہ
وہ بہت زیادہ خاموش ہونے لگے۔ اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا، بس گھر کے کاموں میں مصروف رہتی یا پھر لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے چلی جاتی۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں سناٹا ہونے لگا تھا۔ اس بات کو میں نے بہت دفعہ محسوس کیا۔ کئی دفعہ تمنا سے پوچھنا کہ کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو، کیا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے، تب ہنس کر ٹال دیتی اور کہتی کچھ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہ سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا اور میں باپ ہونے کی وجہ سے ہر بات کھل کر بھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ اس بات کو بھی دن گزر گئے۔ ایک روز میرے پاس عامر صاحب کا فون آیا، جن کی بیٹی کو تمنا قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ کئی دن سے تمنا ہمارے گھر نہیں آ رہی۔ ان کی یہ بات سن کر میں بہت حیران رہ گیا، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم تھا تمنا تو روز ہی بچیوں کو پڑھانے کے لیے پابند تھی اور ان کے گھر جایا کرتی تھی۔ میں نے عامر صاحب سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب میں دفتر سے گھر واپس آیا، دیکھا تمنا گھر پر ہی موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چائے بنا کر میرے پاس آ گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے تمنا سے پوچھا کہ بچوں کو کیسی تعلیم دے رہی ہو، جاتی ہو روز کہ نہیں، پابندی سے سب کے گھر جاتی ہو یا نہیں؟ تمنا مجھ سے جھوٹ بول کر کہنے لگی وہ پابندی سے بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتی ہے۔ یہ سن کر میں چونک اٹھا۔ میں نے پھر باتوں ہی باتوں میں عامر صاحب کی بیٹی کا بھی پوچھا، تب بھی اس نے کہا کہ ایسے بھی وہ روزانہ پڑھانے کے لیے جاتی ہے۔ مجھے تمنا سے جھوٹ کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں حیران رہ گیا، آخر یہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے، کیونکہ تمنا تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ اسی لیے اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ مجھ سے جھوٹ کیوں کہا، جبکہ میں تو جان چکا تھا کہ وہاں عامر صاحب کے گھر نہیں جا رہی۔ میں چاہتا تو اسے سیدھے لفظوں میں بھی پوچھ سکتا تھا، لیکن میں اسے یہ پوچھ کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی کوئی ایسی بات کرنا چاہتا تھا جس سے ہم دونوں باپ بیٹی کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں، کیونکہ اس کی ماں کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور میں نے ہی اس کی زندگی میں ماں کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن کہیں نہ کہیں میں تجسس اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آخر تمنا کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تمنا محلے میں کسی کے بھی گھر نہیں گئی تھی، بلکہ اس نے تو محلے کے حدود کو پار کر لیا تھا۔ میں نے تمنا کو بھی کبھی دور جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ محلے کی بچیوں کو ہی قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ پھر اس وقت کہاں جا رہی تھی، اس سوچ نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کافی دور وہ ایک بڑے سے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ میں باہر ہی رک کر انتظار کرنے لگا۔ گھنٹے پہ گھنٹہ گزرتا گیا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد اس بنگلے سے نکلی، واپس گھر آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ محلے کے کسی بھی بچے کو نہیں پڑھا رہی تھی، اور وہاں کیوں گئی تھی میں اس بات سے واقف نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں تمنا سے صاف صاف لفظوں میں بات کروں گا اور پوچھوں گا کہ میرے پیٹھ پیچھے آخر وہ کیا کر رہی ہے۔ میں تمنا کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بولی بابا آپ اتنی جلدی کیسے گھر آ گئے؟ میں نے کہا پہلے تم بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ پہلے تو وہ کچھ گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی میں بچوں کو قرآن پاک پڑھانے ان کے گھر گئی تھی۔ میں نے سختی سے کہا اچھا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم محلے سے دور کسی بنگلے پر گئی تھی۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسو کو دیکھ کر میرا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے اس سے نرمی سے پوچھا کہ اچھا مجھے بتاؤ تم وہاں کیوں گئی تھی؟ وہ کس کا گھر ہے اور وہاں جانے کی آخر تمہاری کیا مجبوری ہے؟ آہستہ سے کہنے لگی وہ اس بنگلے میں بچوں کو سپارہ پڑھانے جاتی ہے اور وہاں سے اسے بہت اچھے پیسے مل جاتے ہیں۔ ایک ہی جگہ پر کام کرنے سے اسے زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی اگر میں آپ کو بتاتی تو آپ انکار کر دیتے۔ آپ نے مجھے کبھی محلے سے دور جانے کی اجازت نہیں دی۔ نہ کہ یہ بات سن کر میں ناراض ہوا اور کہا کہ آئندہ مجھے بتائے بغیر کوئی کام مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ پھر اس دن کے بعد میں نے تمنا پر زیادہ روک ٹوک نہیں کی کہ اس بنگلے پر جانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ میں اس کو اتنی آزادی دینا چاہتا تھا وہ اپنے آپ کو کوئی قیدی محسوس نہ کرے۔ مگر شاید یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی کی ہر بات پر اعتبار کیا تھا، اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ تمنا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ بخار میں تپنے لگی اور بستر پر پڑ گئی۔ وہ ایسی حالت میں بھی بچوں کو پڑھانے جانے کے لیے ضد کرتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے گھر پر روک کر رکھا ہوا تھا۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی اور پھر ایک دن اچانک سے اسے بخار میں جھٹکنے لگنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی دم توڑ گئی۔ اس موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا بخار دماغ پر
چڑھ گیا تھا، اس لیے جھٹکے لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ میرے لیے تو یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ بیوی کے بعد بیٹی ہی میرے جینے کا واحد سہارا تھی، اب وہ بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ہی گزری ہو، لیکن اس کے بعد مجھے بہت بڑا صدمہ ملا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ محلے والوں کو تمنا کے انتقال کی خبر پہنچی تو سبھی لوگ ہمارے گھر میں جمع ہونے لگے۔ میں نے کچھ محلے کی خواتین سے کہا کہ اسے غسل دینے والی عورت کا انتظام کیا، اور پھر جب غسل دینے والی عورت آئی اور تمنا کو غسل دینا شروع کیا تو نہ جانے کیا ہوا کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ چیخی ہوئی باہر آئی اور بولی کہ وہ تمنا کو غسل نہیں دے سکتی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور واپس چلی گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پھر دوسری عورت کا انتظام کروایا۔ محلے کی کچھ خواتین اس کے ساتھ شریک ہو گئیں اور تمنا کو غسل دینے کے لیے گئیں۔ مجھ سے کہا کہ تمہاری بیٹی کی ٹانگوں پر بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سب کی سب خواتین میرے گھر سے بھاگ گئیں۔ میری بیٹی کے بارے میں لوگ باتیں بنانا شروع ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ میرا گھر خالی ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور جب میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کو کوئی غسل نہیں دینا چاہتا تو میں نے خود ہی فیصلہ کیا، بیٹی کو غسل دوں گا اور اس کی تدفین بھی اکیلے کروں گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت نازوں سے پالا تھا، تو کیسے میں ممکن ہو سکتا تھا کہ میری بیٹی کی زندگی کے یہ آخری اور نہایت ضروری رسومات ادھوری رہ جائیں۔ اتنے میں میری خالہ آ گئی اور وہ بہت اللہ والی تھی۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھی اور اکیلے ہی میری بیٹی کو غسل دینے کے لیے اندر چلی گئی، اور پھر جب غسل دینے کے بعد وہ باہر آئی اور جو ان کے بعد مجھے بات بتائی وہ میرے لیے بڑی ہی حیران کن تھی۔ انہوں نے میری بیٹی کی ٹانگوں پر کوئی سانپ نہیں دیکھا تھا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ گردن کے پاس ایک ایسا نشان تھا جو قادیانی ہونے کی نشانی تھی۔ لیکن یہ نشانی میری بیٹی کے گردن پر کیسے آیا تھا؟ میری بیٹی تو الحمدللہ مسلمان تھی، وہ حافظ قرآن تھی، پھر وہ قادیانی کیسے ہو سکتی تھی؟ خالہ نے بتایا کہ اس کے علاوہ اس کے پورے جسم پر ایسے نشانات تھے کہ جیسے کوئی اس پر ظلم کر رہا ہو۔ خالہ کی یہ بات میرے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ مجھے بالکل بھی نہیں اندازہ تھا کہ خالہ کے غسل دینے کے بعد میرے سامنے یہ راز کھل جائیں گے۔ میں نے اکیلے ہی اس کی تدفین کا بندوبست کیا تھا، کوئی بھی مرد اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا ورنہ میری محروم بیٹی کی عزت داغدار ہو جائے گی، لیکن مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تو میں نے ایک دوست کو سہارا لیا، وہ پولیس والا تھا۔ میں نے ساری بات اسے بتائی تو اس نے اس بڑے بنگلے والوں کے خلاف FIR درج کروا دی، اور پھر کارروائی شروع ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ سارے راز کھلتے چلے گئے اور پتہ چلا کہ ان لوگوں نے تمنا کو لالچ دے کر اپنے گھر بلوایا اور کہا کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں۔ تمنا ان کے جھانسے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ اس طرح میڈیکل کی تعلیم کے لیے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ دراصل وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے وہاں خاموشی سے ان کے گھر جا کر بچیوں کو تعلیم دینے لگی تھی، لیکن دراصل وہ تمنا کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتے تھے۔ اور جب کچھ عرصے کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ تمنا حافظ قرآن ہے اور اب وہ ان کے جھانسے میں نہیں آ سکتی اور وہ اسے اس عقیدے سے نہیں ہٹا سکتی، تو ایک دن ان کے بیٹے نے تمنا کے ساتھ بند کمرے میں تمنا کے ساتھ جانوروں جیسے سلوک کی اور پھر اسے بلیک میل کرنے لگے اور اس کے عقیدے میں شامل ہو جانا، ورنہ سارے زمانے میں تجھے بدنام کر دیں گے، تجھے سارے زمانے میں رسوا کر دیں گے۔ بیچاری تمنا جوان لڑکی تھی، خوف زدہ ہو گئی، وہاں تو اپنی عزت کھاتوں مجبور ہو گئی، اوپر سے اسے میری طرف سے خوف تھا کہ میری بدنامی میرے ابو کی جان نہ لے لے، اس لیے وہ سب کچھ برداشت کرتی رہی اور کسی سے کچھ نہ کہا۔ ایسا وہ لوگ کہتے رہے، تمنا ویسا ہی کرتی رہی۔ انہوں نے زبردستی اپنی مرضیوں کے کلمہ پڑھایا اور اس کے گردن پر احمدی کا ایک نشان بھی بنا دیا۔ وہ بہت ہی زیادہ دکھی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہاں غلط راستے پر چل رہی ہے، اس لیے وہ اندر ہی اندر گھلنے لگی اور شدید بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اسی بخار میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس نے میری گود میں دم توڑا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری بیٹی مسلمان تھی اور اسلام کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہی، کیونکہ وہ دل سے قادیانی نہیں ہوئی تھی۔ اس پر تو ظلم کر کے اسے قادیانی بنایا گیا تھا، مگر اس بات پر شدید دنیا والے کبھی اعتبار نہ کرتے، بس اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ میری بیٹی کے مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں،
یہ کہہ کر انکل خاموش ہو گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں ان کا درد اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا۔ کچھ کافروں نے بڑی بے رحمی سے ان کی جوان بیٹی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ میں نے انکل نسیم کو بہت حوصلہ دیا۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ میں روز اپنی بیٹی کی قبر پر جاتا ہوں اور اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری نیت کو دیکھتا ہے اور میری بیٹی بالکل باغ باز تھی اور نیک نیت تھی۔ میری بیٹی تو حافظ قرآن تھی اور بچیوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتی تھی۔ یہ واقعہ ان لڑکیوں کے لیے سبق ہے جو اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے بہت بڑی مشکلات میں پھنس جاتی ہیں، اور ان مشکلات میں پھنس کر وہ سب سے بڑی بے وقوفی یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے والدین کو کچھ نہیں بتاتی، وہ ان سب کے بارے میں آگاہ نہیں کرتی، جبکہ والد سے بڑھ کے ان کا کوئی محافظ اور ہمدرد کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھر ایسے واقعات کا نتیجہ ایسا ہی نکلتا ہے۔ اگر وقت رہتے ہی تمنا اپنے والد کو اعتبار میں لے لیتی اور سب کچھ بتا دیتی تو آج وہ زندہ ہوتی، کیونکہ باپ تو باپ ہوتا ہے، اللہ کے بعد باپ سے ہی بڑھ کر کوئی نہیں دوسرا۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔